السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو بہنوں کی خوفناک کہانی، یہ قسط نمبر 2 ہے دوستو۔ اگر آپ نے اس کا قسط نمبر 1 نہیں دیکھا ہے تو پلیز ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا، آپ ادھر سے قسط نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ضرور دیکھیے تاکہ آپ اس کہانی کو پورا سمجھیں اور اس کو آپ انجوائے کر سکیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نیکسٹ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل جائے ایسی خوبصورت اور اچھی کہانیوں کے لیے۔ قسط نمبر 2، جب شرلاک کا شوہر شرلاک کی لاش کو وہاں اس کھلی صندوق کے ساتھ دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ اس صندوق کو کہیں پھینک کر ہم اس حویلی کو چھوڑ کر یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ اس کی بیٹی اس بات کا حامی بنتی ہے۔ پھر باپ بیٹی مل کر اس صندوق کو ایک جھیل میں پھینک دیتے ہیں، اور جب یہ احساس اس صندوق میں مرلا کی بھٹکتی ہوئی روح کو ہوتا ہے کہ وہ اب یہاں قید ہو چکی ہے ایک جھیل میں، اور اس کی بیٹی اور شوہر بھی اسے یہاں پھینک کر چلے گئے ہیں، تو وہ کافی صدمے میں ہوتی ہے اور غصہ میں بھی۔ کئی سالوں تک وہ اس صندوق میں ایسی جھیل میں قید ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی یادیں اور اس کا چہرہ بھی پانی کی طرح دھندلا سا ہو جاتا ہے۔ کافی عرصہ بعد اس صندوق کا تالا کمزوری کی وجہ سے ٹوٹتا ہے اور مرلا کو باہر آنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ باہر آتی ہی اور اس حویلی میں جاتی ہے۔ وہاں دیکھتی ہے کہ اس حویلی میں گاؤں کے کچھ لوگ اس حویلی کو پناہ کا سہارا لے کر جی رہے ہیں۔ مرلا کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خود یہاں کیوں اور کس لیے آئی ہے۔ اندر اپنے کمرے میں جاتی ہے، وہ ایک چھوٹی بچی کو دیکھتی ہے اپنے کمرے میں پڑی بیڈ پر۔ اسے یہ یاد نہیں ہوتا کہ کبھی اس کی بھی بچی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا احساس مرلا میں موجود ہوتا ہے۔ مرلا اس بچی کو اٹھاتی ہے اور اپنے ساتھ اس جھیل میں لے جاتی ہے۔ اس کی کئی سالوں بعد وہ پھر باہر نکلتی ہے، پھر وہاں پہ کچھ اور لوگوں کو پاتی ہے اور پھر سے کسی جوان مرد کو اپنے ساتھ جھیل میں لے جاتی۔ کئی سالوں بعد وہ پھر آتی ہے، پھر کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ بہت سی روحوں کو اس نے اپنی طرح بھٹکتا ہوا اس جھیل میں قید کر دیا تھا۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے۔ پھر سے کئی سالوں بعد اس حویلی میں کچھ لوگ رہنے آتے ہیں۔ وہاں اس حویلی کے مالک 2 چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور ان کا ایک ماموں ہوتا ہے، پر وہ اس حویلی میں نہیں رہتا، وہ کہیں دوسرے شہر بسر کرتا ہے۔ اور اس حویلی میں ان بچوں کے ساتھ ایک ہاؤس کیپر اور ایک باورچی ہوتا ہے۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایک خوبصورت جوان عورت کو اس نوکری کی آفر دیتے ہیں، اور یہ آ کر ان بچوں کو پڑھاتی ہے اور ان کے کھانے پینے سونے کا خیال بھی رکھتی ہے۔ اسی دنوں مرلا ایک رات کو جھیل سے باہر آتی ہے اس حویلی میں۔ اس بار اس خوبصورت عورت کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ مرلا کے سامنے آ جاتی ہے۔ مرلا اسے گلے سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر وہ چھوٹی بچی آ جاتی ہے اور مرلا کو کہتی ہے اسے جانے دو۔ مرلا اس بچی کو دیکھتی ہی تو پھر اسے کچھ احساس ہوتا ہے۔ وہ اس پڑھانے والی عورت کو چھوڑ کر اس بچی اپنی باہوں پہ بٹھا کر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوتی ہے، اور وہ بچی چیختی ہے کوئی میری مدد کرو، لیکن جو اس مرلا کے سامنے آتے ہیں وہ اسے مارتی جاتی ہے۔ لیکن وہ جوان عورت مرلا کی پیچھے سے جھیل میں جاتی ہے اور مرلا کو اپنے اندر بسنے کو کہتی ہے۔ مرلا اس کی بات مانتی ہے اور بچی کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد سب لوگ اس حویلی کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ خوبصورت عورت کچھ سالوں بعد مرلا کو بھول تو جاتی ہے، لیکن مرلا ابھی بھی اس جوان عورت کے اندر ہوتی ہے، تو اس لیے مرلا بار بار کوشش کرتی ہے اور اس حویلی والی جھیل میں جائے۔ آخر کار وہ جوان عورت مرلا کے سامنے ہار مانتی ہے اور خود کو اس جھیل میں ڈبو دیتی ہے، لیکن اب وہ مرلا نہیں بلکہ وہ جوان عورت اس جھیل میں ہے، تو اسی لیے اب وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہانی کا اختتام۔ دوستو امید کرتے ہیں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایسی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ کہانی اپلوڈ وقت ہی آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل جائے۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔